ये जो बाइक आप देख रहे हैं ये 20 से 22 लाख रुपए का होगा पाकिस्तानी रुपीस में अगर देखा जाए। इसको मॉडिफाई किया गया है। लाखों रुपए जो लोग खर्च करना चाहते थे अब बहुत ही कम पैसों के अंदर वो अपना शौक पूरा कर सकते हैं। अवैस ने एक मुश्किल के अंदर ये मरहला जो था वो शुरू किया। हमने अपने शौक को डेवलप किया, थोड़ी सी हमने लुक पकड़ी जो कि फॉरनर बाइक है कैफे रेसर के नाम से, तो आम बाइक को डिजाइन करना शुरू किया उस हिसाब से। कैफे रेसर बनाया। कैफे रेसर में एक बाइक हमने 1 साल में तैयार किया। ये बड़ी एफर्ट है क्योंकि अगर ये चीज़ बनानी है ना जैसे आपको नज़र आ रही है तो उसका सामान नहीं मिलता ना। यहीं पे वर्कशॉप में हर चीज़ डिज़ाइन होती है, मेटल वर्क जितना भी है, वेल्डिंग, ग्राइंडिंग, कटिंग सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह इधर ही होता है। 3 सालों में मैक्सिमम ये 150 से 200 बाइक माशाल्लाह बना चुके हैं। पहले मैं सिर्फ अकेला था, अभी माशाल्लाह 8 से 9 बंदे हैं। 3 वर्कशॉप्स बना चुके हैं। माशाल्लाह 3 बना चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं नियो डिजिटल और मैं हूं नोमान मकसूद। मेरे साथ हैं अवैस जिन्होंने इतनी सी उम्र में इतना नाम कमाया कि बहुत कम लोग इस मकाम पर पहुंचते हैं। ये जो बाइक आप देख रहे हैं ये 20 से 22 लाख रुपए का होगा पाकिस्तानी रुपीस में अगर देखा जाए, लेकिन इसकी कहानी आपको आगे बताएंगे। ये जो बाइक आप देख रहे हैं ये भी जो है वो रॉयल फील्ड ही है, लेकिन इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा है। इसको मॉडिफाई किया गया है इस तरह से कि आपका शौक भी पूरा हो जाए और लाखों रुपए जो लोग खर्च करना चाहते थे अब बहुत ही कम पैसों के अंदर वो अपना शौक पूरा कर सकते हैं। इस तरह के हैवी बाइक्स के ऊपर सीट्स बड़ी मुनफरद हैं, टैंक्स बड़े खूबसूरत बनाएंगे, लेकिन इसकी भी एक कहानी थोड़ी डिफरेंट है। अवैस ने एक मुश्किल के अंदर ये मरहला जो था वो शुरू किया और उसके बाद ये इतना छा गए सोशल मीडिया के ऊपर और पूरे पाकिस्तान बल्कि दीगर ममालिक से भी इनके पास ऑर्डर्स आते हैं इस तरह के बाइक्स मॉडिफाइड करवाने के लिए, क्योंकि हज़ारों डॉलर्स खर्च करने के बजाय लोग इन बाइक्स को जो है अब प्रेफर करने लगे हैं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद के लोग तो पहले से ही दीवाने थे, लेकिन अब जब से इन्होंने ये काम शुरू किया है लोग इनके पास दीगर ममालिक से भी आते हैं और ऑर्डर्स देते हैं। अपने पुराने जो है बाइक्स हैं वो हमने देखा कि बहुत ही पुरानी हालत में आते हैं, बोसीदा हालत के अंदर, उसके बाद फिर इनको ऐसा मॉडिफाई करते हैं कि ये शक्ल निकल के आती है इसकी। अब बात करेंगे अवैस से कि किस तरह से सोचा, क्योंकि जब इनके भाई से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा जी कि कोरोना के दिन थे, हालात बहुत ख़राब थे, बहुत मुश्किल से हमने ये काम शुरू किया, लेकिन लोगों को वक्त के साथ साथ पता चलता गया और उसके बाद इनका नाम बढ़ता गया पाकिस्तान के अंदर और अब सोशल मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये छाए हुए हैं। शुक्रिया अवैस, आपने टाइम दिया। कैसे शुरू किया ये सब कुछ और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मॉडिफिकेशन जो है ये बड़ी मुनफरिद अंदाज में आप करते हैं और लाखों रुपए का खर्च जो है वो हज़ारों में आ जाता है, ये कैसे हुआ? असल में हमें बाइक की फील्ड में हम थे काफ़ी देर से ना, तकरीबन 12-13 साल से। तो बाइक की फील्ड जो है ना वो दिन ब दिन आगे से आगे माशाल्लाह डेवलप हो रही है। तो पाकिस्तान में एक ही स्टाइल चल रहा है शुरू से, आम 70 होंडा, कोई डिफरेंट स्टाइल, कोई स्पोर्ट्स लुक में बाइक नहीं आते। अगर आते हैं तो वो बहुत महंगे हैं, तकरीबन कोई 18-20 लाख रुपए की रेंज में आते हैं। तो फिर उसका ये हल होता है कि हमने अपने शौक को डेवलप किया आगे कि यार एक फील्ड में घुसे हैं तो फिर उसको प्रॉपर पूरी फील्ड को पकड़ें, सिर्फ थोड़े बहुत काम पे ना रह जाए। तो उस हिसाब से फिर हमने आम 70 सीसी जो चाइना के बाइक है, जो होंडा बाइक हैं और जो बहुत पुराने मॉडल लोगों के पास कंडम खड़े हुए हैं जिनका इंजन भी बेकार है, बॉडी भी फारग है, पार्ट्स भी नहीं मिलते, उनको फिर हमने शुरू किया जनाब डेवलप करना। ठीक है। एक तो थोड़ी सी हमने लुक पकड़ी जो कि फॉरनर बाइक है, एक बाइक जो कि बाहर के मुल्क में चलता है कैफे रेसर के नाम से। ठीक है। बेसिकली उसकी लुक बड़ी खूबसूरत सी होती है और उसको लाइट वेट कर दिया जाता है कि वो उसकी ना पिक भी अच्छी हो जाती है। उस हिसाब से हमने भी 70 को 125 को आम बाइक को डिज़ाइन करना शुरू किया उस हिसाब कैफे रेसर बनाया। कैफे रेसर में और लोगों में शौक बहुत था, लेकिन उनको कोई अच्छा प्लेटफॉर्म में नहीं मिल रहा था कि यार ये आम सी 70 बाइक को हम क्या करा सकते हैं। तो फिर हमने करके दिया माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू में जब कहा जाता है कि बाइक्स आपने अपने तैयार किए थे और लोगों को इंट्रोड्यूस करवाए थे, वो कितना टाइम लगा था वैसे? उसको तो मैंने सुना है कि साल हो गया था। ऐसी है, शुरू में हमने अपने बाइक पे स्टार्ट किया क्योंकि एकदम से तो कस्टमर को नहीं पता था कि ये चीज़ हो सकती है। तो फिर हमने अपने बाइक्स पुराने लिए 2-3 बाइक्स जो है तकरीबन एक बाइक हमने 1 साल में तैयार किया था। उसमें ऐसा डेवलपमेंट करते रहे, ऐसा करते रहे। तो वो फिर एक बाइक जब हमारा बन गया तो माशाल्लाह फिर वो एक हमारा एडवर्टाइजमेंट के लिए भी वो बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया। उसके बाद फिर हमने उसकी एडवर्टाइजमेंट की, कस्टमर ने देखा, हमें ऑर्डर्स भी मिले। फिर माशाल्लाह चलते चलते अल्हम्दुलिल्लाह तो अब मेरे पास बहुत सारे जो पाकिस्तानी भाई बैठे हैं सऊदीया में, दुबई में, शारजा में, यहाँ तक के कोई 16 से 17 जो है ना कंट्रीज़ है ना
وہاں کے پاکستانی مجھ سے کام کرا چکے ہیں الحمدللہ. اچھا. میں نے ان کے بائک تیار کر کے ان کو ڈلیور کر دی ہیں. مطلب وہ سعودیہ میں بیٹھے ہیں, انہوں نے آرڈر دینا ہے خالی ہمیں. یہاں اگر ان کے پاس پرانا بائک ہے تو انہوں نے کسی بھی کارگو کے ذریعے ہمیں پہنچا دینا ہے. ان کے آنے تک ان کا بائک تیار ہو کے ان کے گھر پہنچ جاتا ہے. کتنا ڈفرینس آتا ہے اویس, اور سامان جو ہے وہ اتنا سارا آپ نے اکٹھا کیسے کیا سب کچھ, اور پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ ان ٹینکس کو کس طرح سے یا بنانا پڑتا ہے یا پھر پرانے آپ یہ بڑی ایفرٹ ہے, کیونکہ اگر یہ چیز بنانی ہے نا جیسے آپ کو نظر آ رہی ہے تو اس کا سامان نہیں ملتا نا, نیا تو آتا ہی نہیں, سنبھل ہی نہیں ہوتا, اگر آئے تو بہت مہنگا پڑتا ہے. پھر جو ہماری فیلڈ تھی اس فیلڈ میں ہم نے پورا گھس کے نا, جو اس پہ میٹر لگتے ہیں, جو لائٹس لگتی ہیں, جو ہینڈل, جو ٹینکس یوز ہوتے ہیں, وہ پھر ہم نے اکٹھے کرنے شروع کیے ہیں. کچھ امپورٹرز ہیں جو امپورٹ کرتے ہیں, ان سے سامان ہم نے یہاں پرچیز کرتے ہیں. کچھ یہ فیول ٹینک ہیں جو کہ ہم پرانے بھی لے کے اس کو دوبارہ ری بلڈ کر کے اس کو پینٹ کر کے لگاتے ہیں. کچھ آئیڈیاز اور کچھ ہینڈ میڈ ہوتی ہیں ہماری ورکنگ, جیسے کہ مڈ گارڈ وغیرہ جو کہ کہیں سے بھی نہیں ملتے, وہ ہم خود بناتے ہیں. اچھا. اسی یہیں پہ ورک شاپ میں ہر چیز جناب علی ڈیزائن ہوتی ہے, میٹل ورکس جتنا بھی ہے, ویلڈنگ, گرائنڈنگ, کٹنگ, سب کچھ الحمدللہ ادھر ہی ہوتا ہے. پہلا بائک آپ نے 1 سال کے اندر تیار کیا, اس کے اندر کتنی مشکلات آئیں, کیسے چیزیں تیار کی, ہاتھ سے آپ کہتے ہیں بنانی پڑتی ہے؟ ایسی ہے, وہ فرسٹ پروجیکٹ تھا, اس میں بہت ساری مشکلات تیار ہوئی. ہمارے پاس ورک شاپ بھی نہیں تھی اس وقت, بس عام شاپ تھی جیسے عام ریگولر ہوتی ہے. تو اس کے لیے پھر ہم نے بہت سارے لوگوں کے پاس جا کے ان کی مدد حاصل کی, لیکن انہوں نے ہمیں کوئی خاص اچھا رسپانس نہیں دیا. کہ فار ایگزامپل ایک کام اس طریقے سے ہو سکتا ہے, وہ کہتے ہیں جی نہیں جی ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس, یا مزدوری اتنی مانگ لی کہ بندہ. پھر اس کو ہم نے مد نظر رکھا کہ یار یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہونی چاہیے. ہم کیوں کسی سے جا کے کہیں کہ یار یہ سوراخ کر دو, یہ ٹانکا لگا دو. وہ پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے. تو وہ جناب علی پھر ہم نے ساری چیزیں آہستہ آہستہ اکٹھی کرنی شروع کی. ہر چیز الحمدللہ اب ہمارے پاس ہے. یہ والا کون سا بائک ہے؟ یہ 70 cc بائک ہے. اچھا. تو جو عام چائنا کا 70 ہوتا ہے 20-25 ہزار کی 30 ہزار کی رینج میں, پرانا تھکا ہوا بیچارہ, یہ وہ ہے. تو یہ شوق پہ کچھ لوگوں کے پاس بائک ہوتا بھی ہے نا اپنا, پرانا بائک لے کے جا رہے ہوتے ہیں, پرانا سا 20-25 ہزار, وہ کہتے ہیں یار اسی پہ کچھ پیسے لگاؤ, اسی کو سیٹ کر دو. تو یہ وہی سین ہے. یہ ابھی کسٹمر جو ہے نا یہ میرا روات کا ہے. اچھا. روات سٹی کا, پنڈی کے ساتھ ہی. تو یہ ماشاءاللہ سے الوائے ویل وغیرہ سارا جو ہے نا اوورال اس کا پروجیکٹ مکمل ہو چکا ہے. یہ ہم بس آج کل میں ڈلیور کر دیں گے انشاءاللہ. تو یہ اب کتنے کا ہو گیا تیار ہونے کے بعد؟ یہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے نا, اس کا زبردست جیسے یہ لک آ رہی ہے, وہ اس پہ پھر بجٹ بھی مینج کرنا پڑتا ہے. اور ہمارے لوگوں کے پاس زیادہ بجٹ ہوتا نہیں. کچھ کسٹمر ہیں ماشاءاللہ جو ہیوی بجٹ والے ہیں, زیادہ تر لوگوں کے پاس نہیں ہوتا. مینج کرنا بجٹ کو مشکل ہے. بجٹ کو مشکل مینج کرنا اس طرح, ہمارے پاس 20,000 والے کسٹمر بھی آتے ہیں, 50,000 والے بھی آتے ہیں, لاکھ روپے تک بھی آتے ہیں کہ یار یہ بناؤ. 20 والے کو بھی ہم نے بنا کے دینا ہے, اس کو واپس نہیں بھیجنا. 30 والے کو بھی, لاکھ والے کو بھی. لاکھ تو چلے اچھا بجٹ ہے نا, اس میں بن جاتا ہے. تو یہ اگر آپ اس میں الوائے ویل جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ڈلے ہوئے لیٹسٹ ماڈل کے, اگر ہم الوائے ویل ہٹاتے ہیں نا, اس کے اپنے اسٹاک رم رہنے دیتے ہیں, تو یہ تقریباً 40 سے 50 ہزار روپے میں بہترین بائک بن جاتا ہے, جو کہ مارکیٹ سے نہیں ملتا. ٹھیک ہے. وداؤٹ بائک یہ جو چیز ہے یہ سب سے ڈفرینٹ ہے. یہ سب سے ڈفرینٹ ہے. کیا کیا آپ نے ماڈیفیکیشن کی اور کیا چیز بنائی اور کتنا خرچہ آیا اس کے اوپر؟ یہ میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہ جی راوی پیاجو موٹر سائیکل ہے 125 cc, جو کہ 2016-17 سے بند ہو چکا ہے. یہ اٹالین بائک ہے, بیسیکلی پاکستانی میڈ نہیں ہے. تو جناب علی اس کی نا کافی خستہ حالت ہوتی ہے. اب زیادہ تر لوگوں کے پاس یہ دیکھیں گے تو خستہ حالت ہوگی, کیونکہ پلاسٹک باڈی ہوتی ہے ساری. اور ریزنیبل پرائز میں بھی مل جاتا ہے. یہ سیلف سٹارٹ ہے, 125 cc ہے. اس کی ہارس پاور کافی اچھی ہے, مطلب کہ 150 کو میچ کرتا ہے یہ. تو اس کی موڈیفکیشن بھی اچھی ہو جاتی ہے. تو یہ ہم نے اس کا کافی جو ہے نا ہارڈ ورک ہے ہمارا. یہ تقریباً یہ بھی ہمارا کوئی 6-7 مہینے کا ہارڈ ورک ہے یہ والا, 6-7 ماہ کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو فرنٹ پورا حصہ آپ دیکھ رہے ہیں نا, الوائے ویل یہ پاکستانی نہیں ہے, یہ امپورٹڈ ہے. تو پھر یہ ہم بہت ساری چیزیں کچھ کراچی سے بھی جو مارکیٹیں ہیں اولڈ پارٹس کی, لاہور سے, وہاں سے ہم منگواتے ہیں یا خود جا کے لے کے آتے ہیں اس طرح کے بائکس کے لیے. ٹینک ہو گیا, سیٹ بھی اسی طرح. سیٹ اب یہ برانڈ نیو ہے, امپورٹڈ بائک کی سیٹ ہے لیکن ہے برانڈ نیو ہے. اچھا. یہ بھی ہم پھر جن بندوں کے پاس ہے, یا آن لائن بھی میں منگواتا ہوں, علی ایکسپریس سے منگواتا ہوں, دراز کے ذریعے بھی آ جاتی ہیں. یعنی کہ بڑی ایفرٹ کے بعد نا سامان سارا اکٹھا ہوتا ہے. ٹھیک. ایک بائک کے لیے اب تک کتنے تیار کر چکے ہیں؟ ماشاءاللہ انگنت ہیں, کچھ تو یاد ہی نہیں ہے. جو میری آئی ڈی میں پڑے ہوئے ہیں وہ تقریباً 150 سے 200 بائک ہیں. 150 سے 200 بائک. کتنے سالوں میں تیار ہوئے یہ؟ منیمم بھی کہہ لیں 3 سالوں میں میکسیمم. یہ 150 سے 200 بائک ماشاءاللہ ہم بنا چکے ہیں. اس سے پہلے جو بنائے ہیں وہ نہیں یاد,
تو لیکن یہ ماشاءاللہ جو ہے نا الحمدللہ 150-200 بائک ایک ورک شاپ سے کام شروع کیا, اب کتنی ورک شاپس ہیں اور کتنے لوگ تھے اور کتنے لوگوں کا رزق بنا آپ کا یہ جو سلسلہ شروع ہوا؟ جب سٹارٹ کیا تھا ماشاءاللہ میں اکیلا ہی تھا, اکیلے نے سٹارٹ کیا. چھوٹی سی شاپ تھی, ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جدھر کام کرتے تھے. تو پھر آہستہ آہستہ ہم نے ماشاءاللہ یہ ہماری ورک شاپ تقریباً 40 فٹ لمبی ہے. اس سے ہٹ کے ہمارے پاس ایک گودام ہے اور ایک ورک شاپ اور ہے جو کہ سائڈ ایریے میں گلی میں ہم نے ایک سیٹ اپ رکھا ہوا ہے. بہت سارے کام ادھر بھی ہوتے ہیں. تو یہاں پہ یہ جو کام ادھر ہو سکتا ہے وہ ادھر کرتے ہیں, جو ادھر ہو سکتا ہے وہ ادھر ہوتا ہے. ابھی ماشاءاللہ میرے پاس جو ہیں تقریباً ہم 8 سے 9 بندوں کی ٹیم ہے ماشاءاللہ. پہلے میں صرف اکیلا تھا, ابھی ماشاءاللہ 8 سے 9 بندے ہیں. 3 ورک شاپس بنا چکے ماشاءاللہ 3 بنا چکے ہیں. 3 ورک شاپس ہیں. یہ ہے جی اویس کی کہانی, جنہوں نے اپنے ہی پیسے خرچ کرنے کے بعد کرونا کے دنوں کے اندر کام شروع کیا, اور اس کے بعد ان بائکس کو نکالنے میں آپ نے دیکھا کہ پورا سال ایک تو تیار ہوا, پھر اس کے بعد بکنے میں کتنا ٹائم لگا, لیکن صبر کا دامن انہوں نے ہاتھ سے نہیں چھوڑا. اور اب ان کا نام جو ہے وہ راول پنڈی اسلام آباد کے بعد آپ نے دیکھا کہ 18 ممالک کے اندر ان کے بائکس اب بک رہے ہیں. ماڈیفیکیشن کے بعد جو چیز ہزاروں ڈالرز میں ہوتی ہے وہ پاکستان کے لاکھوں روپے, بہت کم پیسوں کے اندر جو ہے یہ بائکس تیار ہوتے ہیں. جتنا گڑ ڈالے نا وہ کہتے ہیں کہ اتنا ہی میٹھا ہوتا جاتا ہے, اور شوق دا کہتے ہیں کہ کوئی مول نہیں ہوتا. جو پیسے کم لاتا ہے اس کو بھی اویس اچھی ماڈیفیکیشن کر کے دیتے ہیں, جو پیسے زیادہ دیتا ہے اسے بھی اس طرح کے بائکس تیار کرنے کے لیے جو ہے وہ پوری ایفرٹ کی جاتی ہے. جتنے لوگوں سے کام شروع کیا, آپ جتنے لوگ ان کے ساتھ ہیں, وہ موٹیویشنل کہانی آپ کے سامنے ہے. اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت, اللہ حافظ.